کہ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ عقل سے وراء الورا ہے۔ یہ جو میں نے شعر پڑھا نا، عقل قربا کن پا بیش مصطفیٰ، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ فرمایا دنیا کے ہر معاملے میں عقل کو استعمال کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں عقل کو درمیان میں نہ لے کے آئیں۔ اگر آپ عقل کو لے کے آئیں گے پھر اندیشہ ہے کہیں آپ ابو لہب عتبہ شیبہ نہ بن جائیں۔ اگر آپ عقل کو پیچھے رکھ کے حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں پھر یہ یقینی ہے کہ یہ بات یقیناً ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لے رہے ہیں، ان کی محبت سے فیض مل رہا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ باعث محبت ہے، محبت کا مرکز ہے، نہ کہ یہ بحث کا مرکز ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ کئی احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کئی کتابوں میں، کہ سید عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فوراً پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اماں جی قرآن تو پڑھتے ہیں، اور میں پورا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق ہے، حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ دلائل کی جو ہے وہ کمی نہیں کہ ہم آپ کو دلائل سے سمجھائیں، وگرنہ امام قسطلانی جو بہت زیادہ پرانے بزرگ ہیں، 923 ہجری میں ان کا وصال ہے، امام قسطلانی کا۔ ابن جوزی کا 597 عیسوی میں وصال ہے، اور حضرت ابن حجر مکی کا 857 میں ہجری میں آپ کا انتقال ہے، جن کے انتقال کو 10 سال اور 10 صدیاں یا 8 صدیاں یا 9 صدیاں ہو چکی ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے خود بھی 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کی ہیں، خوشیاں منائی ہیں، اور امت کے لیے بھی لکھا ہے کہ یہ بہت باعث برکت ہے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ جو بندہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی مناتا ہے اور محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ 1 سال تک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اسی طرح ایک بڑی عظیم ہستی ہیں حضرت امام رازی، ان کا اپنا عمل رہا ہے کہ زندگی کے ہر سال میں انہوں نے حضرت، یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی پاکستان کے علماء نہیں، یا یہ کوئی ہندوستان کے علماء نہیں، بلکہ یہ تو کئی صدیاں پرانے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت امام فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر بھی لکھی، جسے تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ 1 سال میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، میں نے نمک کے اوپر حضور علیہ السلام کے میلاد کا ختم شریف دلوایا ہے، کہ یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ میں نے اس میں ناغہ جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا کہ میں اس کے اوپر ناغہ کروں۔ تو یہ بڑا ایک عظیم اور بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ دلائل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر ڈھیروں دلائل ہیں۔ جس رات حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ہمارے دیوبندی حضرات ہوں یا ہمارے اہل حدیث حضرات ہوں، جو ان کل سے وہ شروع ہو جائیں گے، وہ نیٹ کے اوپر یہ کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ نے کہاں منایا ہے، تابعین نے کہاں منایا ہے، فلاں نے۔ سب سے پہلے اس کو ہم اللہ سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے میلاد النبی منایا ہے کہ نہیں منایا۔ جس رات حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آپ کبھی وہ سارے مکاتب فکر کی سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، جس رات حضور تشریف لائے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اس رات ستارے میرے گھر کی چھت کے قریب تک آ گئے، میرے گھر کو ستاروں نے روشن کر دیا ہے، یہ ستاروں کو کون نیچے لا رہا ہے۔ جس رات قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نازل نہیں فرمایا زمین کے اوپر، لیکن جس رات حضور تشریف لائے ہیں اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا ہے۔ اور کعبۃ اللہ میں جو 360 بت پڑے ہوئے تھے، حضور کی تشریف آوری پہ وہ منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ ایسے حضور کی ولادت ہوئی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد سجدہ فرمایا ہے، اور شہادت والی انگلی حضور نے بلند فرمائی ہے۔ حضور کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ مکہ معظمہ میں، سیدنا حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں حضور پیدا ہو رہے ہیں۔ پیدائش کے وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کی پیدائش کو، ادھر انگلی اٹھ رہی ہے، ادھر ایران میں
کئی ہزار سال سے جو آگ جل رہی تھی، انگلی اٹھانے کی دیر تھی، جس آگ کی مجوسی پوجا کر رہے تھے، ایک لمحے میں وہ آگ بجھ گئی۔ انگلی کہاں حضور اٹھا رہے ہیں؟ مکہ معظمہ میں۔ اور جس آگ کو پوجا جا رہا ہے کئی ہزار سال سے، وہ کہاں بجھ رہی ہے؟ ایران میں۔ اسی طرح جو ہے وہ کسریٰ کے وہ 14 مینارے جو اس کی عظمت کی علامت تھی، جیسے ہمارے ہاں یہ صدر ہاؤس ہے، یہ جناب وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ وائٹ ہاؤس ہے، یہ جو عظمت کے مینارے تھے کسریٰ میں، ادھر حضور علیہ السلام پہلے دن مبارک انگلی شہادت والی اٹھا رہے ہیں، ادھر 14 کنکر جو ہے وہ زمین پر گر رہے ہیں۔ انگلی مکہ مکرمہ میں اٹھا رہے ہیں اور کنکر کہاں پہ گر رہے ہیں؟ مینارے کہاں پہ گر رہے ہیں؟ ادھر انگلی اٹھا رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت جو ہے وہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ ادھر حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مشرق اور مغرب کو صبح سحری کے وقت میں نے ایسا روشن دیکھا کہ حتیٰ کہ دن میں بھی ایسی روشنی نہیں ہوتی، جب حضور تشریف لائے تو مشرق اور مغرب کو میں نے روشن دیکھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ اب حضور آگے ہیں، اب وہ آگے ہیں کہ لوگ دریاؤں کی یا آگ کی یا میناروں کی یا جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، اب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے سامنے آ کے جھکائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کتنا اہتمام فرما رہا ہے کہ حضور انگلی اٹھا رہے ہیں، دریا خشک ہو رہے ہیں، حضور انگلی اٹھا رہے ہیں، 14 مینارے گر رہے ہیں، حضور انگلی اٹھا رہے ہیں، کئی ہزار سال سے جلنے والی آگ بجھ رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی، سب پیچھے ہٹ جائیں، اب اس بات کو جان لیں کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔